حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس کائنات میں موجود آد حسن کے مالک یوسف علیہ السلام کی روح کب اور کیسے قبض کی گئی۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصری اور اسرائیلیوں کے درمیان کس بات پر اختلاف ہو گیا؟ آپ علیہ السلام کی قبر مبارکہ دنیا کی سب سے بڑے دریا کے نیچے کیوں دفن کی گئی، اور یہودی آج اس تابوت کی کھوج میں کیوں لگے ہیں؟ اس لیے ویڈیو کو محبت کے ساتھ اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ نے ہر نبی کو خوبصورتی، حسن اور بہترین آواز والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورت حسن سے نوازا گیا تھا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا آدھا حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود سب سے طویل اور سب سے بہترین اور خوبصورت قصہ ہے۔ اس قصے میں کس طرح ستیلے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسد کی بنا پر کنویں میں پھینک دیا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بطور غلام بیچ دیا گیا، اور عزیزی مصر کی بیوی نے آپ کو جیل میں قید کروا دیا۔ لیکن تمام مصائب و مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن مصر کے طاقتور حکمران کے عہدے تک پہنچ گئے۔ جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے تو ایک لمبی مدت کے بعد اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد اور خاندان سے ملانے کا فیصلہ کیا، لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر آئے، اور 40 سالوں بعد باپ بیٹے آمنے سامنے ہوئے۔ دونوں کا دل تڑپ اٹھا اور دونوں دیر تک ایک دوسرے سے گلے لگ کر خوب روتے رہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان یعنی بنی اسرائیل، آپ کے 11 بھائی اور ان کی اہلیاں، بچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے پوتیاں سب نے مصر میں آ کر سکونت اختیار کر لی، اور مصر کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو زمین کا ایک ٹکڑا دیا جہاں انہیں آباد ہونے کی اجازت ملی۔ آہستہ آہستہ مصر میں بنی اسرائیل بہت طاقتور ہو گئے۔ حکومتی عہدوں سے لے کر تجارت اور سیاست میں بھی اسرائیلیوں نے حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 100 برس ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام 147 برس کے ہوئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے، لہٰذا ملک الموت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ جب اپنے والد کی وفات کی خبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی تو اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا، اور ان کے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اسے پارا پارا کر دیا، اور بے چینی کے عالم میں دوڑتے ہوئے اپنے والد کے جنازے پر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام باپ کے جنازے کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگے، اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ یکا یک آسمان کے دروازے کھلتے گئے، اور انبیاء کی روحیں اور فرشتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کے اطراف آئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کو نور سے غسل دیا، انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ یوسف علیہ السلام اس روحانی نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اپنے دربار میں واپس آئے۔ آپ غموں سے چور تھے، باپ کی جدائی اب آپ کے برداشت سے باہر تھی۔ رات ہوئی تو دریائے نیل کے کنارے گئے، مصلی بچھایا اور روتے ہوئے پوری رات نماز ادا کی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس وقت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے یوسف، آپ کے والد کی عمر تمام ہو چکی تھی، اس لیے خداوند نے انہیں اپنی طرف بلا لیا، لیکن ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کیجیے اور اس زندگی کو آخرت کے لیے مزین کر لیجیے، کیونکہ موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہیں دی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے والد کی وفات کے بعد پھر سر پر کبھی تاج نہیں رکھا، نہ کبھی مسکرائے، اور ہر رات دریائے نیل کے کنارے جا کر اللہ کی عبادت کرتے۔
اس طرح 20 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ان کے والد یعقوب اور دادا اسحاق علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے یوسف، اب ہمارے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے، 3 دن کے اندر ہماری ملاقات ہوگی۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 3 دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریہ وزاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان 40 سالوں میں اتنی گریہ وزاری نہیں کی ہوگی۔ بس تیسرے دن ملک الموت آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہو چکی ہے اور آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی روح جسم سے جدا ہو رہی تھی تو بھائیوں نے گریہ وزاری کرنا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل میں واویلا مچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا تو مصریوں نے جنازہ دیکھ کر شور مچ گیا۔ ہر جانب سے آؤ ہوگا کی آواز بلند ہونے لگی۔ اب مصریوں کا ہر قبیلہ اور گروہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے اور زمین میں دفنایا جائے تاکہ ان کی بستی میں خیر و برکت ہو۔ ایک گروہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو کنعان کے دروازے پر دفن کیا جائے، کچھ نے کہا کہ کسی اور جگہ۔ بس اللہ نے اس وقت دریائے نیل کے پانی کو بند کر دیا اور اچانک نیل سوکھ گیا۔ لہٰذا اللہ کے اس قدرت سے اہل مصر سمجھ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو نیل میں دفن کرنا چاہیے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔ روایتوں کے مطابق جب ایک عرصے بعد بنی اسرائیل فرعون مصر کے غلام بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے رہنمائی میں انہوں نے مصر سے ہجرت کی۔ لہٰذا ہجرت کے دوران موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور بنی اسرائیل نیل کے قریب بھٹکنے لگے۔ بنی اسرائیل نے بہت کوشش کی لیکن انہیں صحیح راستہ نہ ملا، تو بنی اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ اگر تم لوگ کبھی مصر سے نکلو تو میرے تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے جانا، لہٰذا جب تک آپ یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں گے راستہ نہیں ملنے والا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس وقت ایک بوڑھی عورت کے سوا بنی اسرائیل میں کسی کو نہ پتہ تھا کہ وہ تابوت کہاں موجود ہے۔ لہٰذا وہ بوڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ عجیب و غریب تھا۔ بوڑھیا نے کہا کہ اس پانی کو نکال دو۔ جب ایسا کیا گیا تو زمین نظر آنے لگی۔ لوگوں نے وہاں کھدائی شروع کی جس کے بعد ایک قبر ظاہر ہوئی جس میں وہ تابوت موجود تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نکالا اور آگے کا راستہ طے کیا تو آپ کو راستہ مل گیا اور آپ اس تابوت کی برکت سے ارض مقدس پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین پہنچ کر اس تابوت کو کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر عہد نامہ قدیم میں کتاب یسوع میں موجود ہے۔ اسی طرح یہودیوں کی ایک مقدس کتاب جینیسس ربا میں بھی اس قصے کا ذکر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس تابوت کو لوگوں سے چھپا کر کسی نامعلوم جگہ پر کیوں دفن کیا، اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے، اور اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ فلسطین کی مغربی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جس کا نام نابلس ہے۔ نابلس میں واقع ایبل پہاڑی کے قریب ایک مقام ایسا ہے جس پر 50 سالوں سے اسرائیلی، یہودی اور فلسطینی مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہے۔ یہودیوں کے مطابق نابلس کے اس مقام کو، جسے وہ مقام یوسف کہتے ہیں، ایک مقدس جگہ ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔ دوسری طرف علی ہرات اور ابن بطوطہ جیسے مسلم محققین نے بھی ہیبرون اور نیبولس کو ہی وہ مقام قرار دیا جہاں یوسف علیہ السلام کا مزار موجود ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودیوں نے اس جگہ قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد یہ مقام اسرائیلیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ سال 1990 میں اس مقام کو یہودیوں نے ایک آرمی بیس میں تبدیل کر دیا اور اسے یہودی ربیوں کی نگرانی میں چھوڑ دیا گیا۔ یہودیوں کے لیے یہ مقام اتنا اہم اور مقدس کیوں ہے؟
نیز یوسف علیہم کے اس تابوت میں ایسی کون سی پراسراریت موجود ہے، یہ آج بھی ایک راز ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔